موجود ہے۔ الحمدللہ پچھلے سال ہم کئی ایک ساتھی ادھر لیڈ سے گئے اور ان کے مزار پر حاضری دی۔ بڑی رونق ہے، بڑی جناب عالی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ان کی قبر پر ہو رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی جناب عالی عظمت حاصل ہے، اور ان کے باغ کے اندر نبی پاک نے خود اپنے ہاتھ سے کھجوریں لگائی تھی اور کھجور کی سیڈ کو زمین کے اندر رکھا تھا۔ اللہ اکبر! کیونکہ انہوں نے عرض کیا نا کہ یا رسول اللہ، میرا مالک اتنی مزدوری کراتا ہے لیکن اس کا معاوضہ بہت تھوڑا دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے صبح سے لے کر شام تک اتنی کھجوریں چاہیے، اور کبھی یہ کام کبھی وہ کام۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے شفقت فرماتے ہوئے سلمان فارسی کے نخل میں 2 کھجوریں جب لگائیں تو ان یہودیوں کو پتا چلا، راتوں رات انہوں نے کھجوروں کی جو گٹھلیاں تھی، جو بطور بیج بطور سیڈ لگائی تھی، انہوں نے راتوں رات ان کو نکال لیا اور کہنے لگے لو ہم دیکھیں گے کہ یہ کھجوریں کیسے ہوتی ہیں۔ وہ تو خوش تھے کہ بغیر سیڈ کے تو کوئی پودا مادے وجود میں نہیں آتا، لیکن وہ کھجوریں کسی عام آدمی نے نہیں لگائی تھی، بلکہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لگائیں۔ چنانچہ سرکار کا وہ معجزہ ایسا نمودار ہوا کہ بغیر گٹھلی کے، بغیر سیڈ کے اور بیج کے کھجوریں ہوئی۔ اور آج بھی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ مدینہ شریف جائیں تو مارکیٹ میں ایسی کھجوریں آپ کو ملیں گی کہ جن کے اندر سیڈ ہی نہیں ہے، گٹھلی ہی نہیں ہے۔ تو یہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا معجزہ، زندہ معجزہ قسم کا نظر آ رہا ہے۔ تمہارا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک نے شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب نبی پاک کوئی اہم بات ہوتی نا تو سرکار خطبہ دیتے، منبر پر جلوہ گر تھے، اور جلوہ گر ہو کر سرکار نے یہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ، ایک مبارک مہینہ اور بلیسنگ منتھ آ رہا ہے، لہذا اس کے لیے تیاری شروع کر دو۔ میں اس خطبے کے اسی حصے میں کی روشنی میں چند باتیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی آمد سے پہلے خطبہ دے کر یہ مجھے اور آپ کو تیار کیا، یہ بات بتائیں۔ اے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر کوئی گیسٹ ہمارے گھر آنا ہو تو ہوسٹ اپنے مہمان کی آمد کے سلسلہ میں تیاری کرتا ہے۔ یہ کرتا ہے نا؟ ضرور کرتا ہے کہ اس مہمان کو میں کہاں ٹھہراؤں گا، وہ مہمان آ کر کتنے دن میرے پاس رہے گا، اس کو میں کتنے دن اس کی خدمت کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کروں گا۔ اگر میں کام کرتا ہوں تو میں اس سلسلہ میں اپنے باس سے میں یا تو چھٹی لوں گا یا یہ ہے کہ اس سے اجازت لوں گا۔
مہمان نے کہیں جانا ہو تو ایک میزبان باقاعدہ اپنے مہمان کو لے کر جاتا ہے. یہ مختصر یہ ہے کہ ایک میزبان اپنے مہمان کے لیے وقت دیتا. تو اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے اور آپ کے پاس ایک بڑا عظیم مہینہ اور ایک اسپرچولی گیسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے میں بھی، ہمارے آرام اور کام اور کاج میں بھی یہ تبدیلی لائے گا، تبدیلی آئے گی. لہذا ہمیں آج سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے تب بھی، اگر کوئی فاؤنڈری کا یا جناب عالی کسی آفس میں کام کرنے والا ہے تب بھی وہ اپنے ٹائم کے سلسلہ میں پریپیئر کرے، تیاری کرے روحانی طور پر، تاکہ اس کی نماز تراویح اور اس کے روزے میں کوئی کوتاہی، کوئی کاہلی نہ جناب عالی یہ پیدا ہو. جب آپ اپنے آپ کو پہلے سے تیار کریں گے ذہنی طور پر اور اپنے مائنڈ کو، اپنی عقل کو تیار فرمائیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ رمضان کی آمد کے سلسلہ میں ہمیں انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ رمضان شریف کی آمد کے سلسلہ میں اس کا استقبال ہے.